ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا جو میرا عنوان ہے، آج 27 رمضان المبارک ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایک یاد تازہ کر لوں کہ پاکستان کی آزادی کی جو تاریخ بتائی جاتی ہے اسلامی، وہ 27 رمضان المبارک بتائی جاتی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے، اندرونی بیرونی سازشوں سے اللہ کریم اس کی حفاظت فرمائے اور اسے حقیقی معنی میں اسلام کا قلعہ بنائے۔ جس عظیم مقصد کے تحت یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمیں نصیب ہوا، ہمیں اس روح کو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس مقصد کے تحت اپنی زندگیوں کو اپنے وطن عزیز کے اس تعمیر و ترقی کے طور پر بھی ہماری زندگیاں اس میں خرچ ہوں، ہم نقصان نہ پہنچائیں۔ عزم کی تاریخ ایک ارادہ کر لیں، کوئی ہر وہ کام جس سے وطن عزیز کو نقصان پہنچے، اس کے مفادات جو اس کے بنیادی اور حقیقی مفادات ہیں اسلام و سنت کے مطابق، اس کے مفادات کو ہمیں نقصان نہیں پہنچانا۔ ہمارا وطن عزیز یہ کوڑے کا ڈبہ نہیں ہے جہاں مرضیاں کچرے پھینکیں۔ ہمارا وطن عزیز تھوک دان نہیں ہے کہ جہاں مرضیاں تھوکتے چلے جائیں۔ اگر یہ دیکھنے سننے والے ہزاروں لاکھوں یہی ذہن بنا لے کہ ہم نے اپنے وطن عزیز کو صاف ستھرا رکھنا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اصل میں افراد کی تبدیلی سے معاشرہ بدلتا ہے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ تو بس اللہ کرے کہ ہمارا وطن عزیز سلامت رہے، سلامت رہے اور سلامت رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو آج جو میرا موضوع ہے، وہ موضوع کے لیے میں پہلے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کی نشانیوں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی، بدکاری شراب خوری بڑھ جائے گی اور مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتیں ایک مرد کے نظام میں ہوں گی کہ ان کا ایک مرد ان کا منتظم ہوگا۔ ایک روایت میں کہ علم گھٹ جائے گا اور جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ مسلم و بخاری کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں میں نے آپ کو بیان کی۔ انشاءاللہ آج اس کا ایک قدر تفصیلی ذکر میں آپ کے سامنے کر دوں گا۔ بہت سارے اس میں ذہنوں میں سوالات، خیالات اور کچھ ڈس انفارمیشنز بھی ہیں، کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں علامات قیامت کے طور پر، قیامت کی نشانیوں کے طور پر۔ تو وہ انشاءاللہ آپ
کو میں ایک تفصیلی طور پر آج، اگرچہ وہ تفصیل پھر بھی مختصر ہی ہوگی وقت کے مناسبت سے، مگر انشاءاللہ کافی چیزیں کلیئر ہوں گی اللہ نے چاہا تو یہاں جو فرمایا گیا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی، اس سے مراد علم دین ہے، اور جہالت سے مراد دین سے غفلت۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو ڈیفینیٹلی آج دیکھی جا سکتی ہے۔ دنیاوی علوم بہت ترقی پر ہیں، مگر شریعت کے علوم جیسے تفسیر ہے، حدیث ہے، علم فقہ ہے، یہ بہت کم رہ جاتے ہیں۔ ابھی اتنی ان کی طرف رجحان نہیں ہے لوگوں کا۔ علماء اٹھتے جا رہے ہیں اور اس پائے کے جانشین پیدا نہیں ہو پا رہے۔ مسلمانوں نے علم دین سیکھنا تقریباً سمجھے ترقی کیا ہوا ہے۔ بہت سے علماء مطلب ایسے بھی ہیں جو اس کو پراپرلی، جیسے علماء بھی کیا کہوں میں، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آپ کی، میں اتنا زیادہ کہاں بولوں میں اب، شرح میرے سامنے ہی ہے، لیکن ظاہر ہے ہر لفظ اور ہر بات، ہر عبارت لائیو اور عوامی انداز میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ سمجھنے کے لیے چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، وہ میں نے اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی ہے۔ اور واقعی آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد علم دین سے دور ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں آخری عشرے سے پہلے ہم نے علماء کے فضائل، علم دین کے فضائل پر بیان کیا تھا، تو کئی ہمارے اسلامی بھائیوں نے درس نظامی میں داخلہ لینے کی نیت کی، تو درس نظامی میں داخلہ لے، اس کے علاوہ اور بھی علم دین حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ ابھی جو آپ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی علم دین ہی حاصل کرنا ہے۔ لیکن کالج یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کی تعداد اور اسکول کالج یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کی تعداد اور عاشقان رسول کے مدارس میں طلبہ کرام کی تعداد کا فرق آپ شاید مجھ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ خیر، مزید فرمایا کہ بدکاری یعنی زنا اور شراب، اس کے بڑھنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اچھا اب یہ جو بڑھے گا، اس کے بڑھنے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اس کی میں جو بھی شروحات ہیں، اس کے خلاصے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بات کلیئر ہوتی چلی جائے۔ اس کی جو وجہ ہوگی وہ بے پردگی ہوگی، اور آپس میں مرد اور عورتوں کا بلا شرعی، جیسے بلا اجازت شرعی جو اختلاط ہوتا ہے، ملنا جلنا، جس میں کو ایجوکیشن کو بھی آپ لے لیں، اس کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس سے علاوہ دیگر آج کل جیسے کہ سوشل میڈیا ہے، سنیما ہال ہیں، گھر گھر گویا کہ ایک فلمیں وغیرہ کا سارا معاملہ اور سلسلہ چل ہی رہا ہوتا ہے، تو اب یہ چیزیں بدکاری پر ابھارتی ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، لا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی بدکاری کے قریب مت جاؤ۔ بے حیائیاں، گانے، ناچنے کی زیادتیاں سب آج موجود ہیں، اور یہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے بدکاری بڑھتی ہے۔ میں نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی جس طرح کی چیزیں پڑھی تھیں، مجھے تھوڑا سا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ اسلامی بھائی جو چل رہے ہیں نا، یہ پھلانگ کر آ رہے ہیں آپ بعض اسلامی بھائی، تو اب آپ کی ٹانگ لگے گی، ہاتھ لگے گا، ہٹا کر آگے، ابھی جہاں جگہ ملے نا وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ علم دین کے آداب ہے، علم دین سیکھنے کے آداب ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہوتا ہے وعظ وغیرہ، صحابہ کرام کو جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ یہ پھلانگ آ گیا نا، ٹھیک ہے آپ کی جگہ ہوگی، لیکن اس سے آپ کی جیسا کہ تو کسی کے کندھے پر پاؤں لگ گیا، میں نے کہا ناجائز ہے تو وہ سمجھا جائز ہے، تو اس میں کافی حرج واقع ہوتا ہے۔ تو اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بٹھا دیا کرے۔ بڑا اس وقت تھوڑا سا سمجھنے کے لیے اور ایک اہم ٹاپک میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو اب بدکاری بڑھ جائے گی، اور اس کے سبب کیا بیان کیے؟ بے پردگی اور مرد اور عورتوں کا اختلاط کہتے ہیں، جیسے کو ایجوکیشن، ملنا جلنا بلا اجازت شرعی، اجنبی لڑکے لڑکیوں کا، جس کا میں نے آپ کو کو ایجوکیشن کا ایک حوالہ دیا۔ اسی طرح فلمیں، ڈرامے، گانے باجے،
ناچنا گانا، یہ وہ حرکتیں ہوتی ہیں. آپ کسی کے سامنے کوئی لڑکی اس طرح بے پردہ ہو کر ناچتی ہو، آتی ہو، گھومتی پھرتی ہو، تو ایک انسان، ہم انسان ہیں نا، ہمارے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں. مرد اور عورت کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جو نکاح کے بعد پھر افزائش نسل کے بڑھنے کا وہ ذریعہ اور سبب ہوتی ہیں. تو اس کا ایک طریقہ کار انداز ہے. نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، لیکن اب اس سے پہلے وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ پھر انسان ان تمام تر لمیٹیشن سے نکل جاتا ہے اور بدکاری کی طرف بڑھتا ہے، زنا کی طرف بڑھتا ہے. اللہ کی پناہ. تو یہ وہ سبب. اب یہ جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ میں جو کچھ پتہ چلتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے فلمی ڈراموں میں، گانے بازوں میں، پھر الٹی سیدھی تصاویر، الٹے سیدھے مضامین چل رہے ہوتے، تو وہ برانگیختہ کرتے، ابھارتے ہیں برائیوں پر، گندگیوں پر. تو یہ چیزیں یہاں سمجھائی گئی ہیں. تو اسی طرح شراب میں اضافہ ہوگا تو شراب کے بھی حالات ہمارے سننے میں جو آتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ شراب کتنی اہم ہے. میں نے ایک دفعہ شراب کے بارے میں کچھ وضاحت کی تھی، بیان کیا، تو مجھے کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کو بولنا چاہیے، بالکل ہمارا بولنا ہی چاہیے شراب کی مذمت میں. شراب حرام ہے، جاننا ملے جانا والا کام ہے، اللہ کی ناراضی کا سبب ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کے میڈیکلی نقصانات بھی بہت ہیں. لیکن کہا یار، فلمیں ڈراموں میں موقع موقع پر، وقت وقت پر شراب اتنی دکھائی جاتی ہے عمران، اتنی دکھائی جاتی ہے فلموں ڈراموں میں کہ لوگ اب شراب کو بھی اتنی برا نہیں سمجھتے. اللہ کی پناہ، اگر ایسا کس قدر ہوتا نہیں ہوتا ہوگا، یہ مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ جاننے والے جانتے ہوں گے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طرح ارشاد فرمایا کہ عورتیں زیادہ ہوں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں پر مرد منتظم ہوگا. تو اس میں دو چیزیں زیادہ ہوں گی. اس میں یہ کہ ان کی پیدائش بھی زیادہ ہوں گی، اور آج کل لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، یہ بھی آپ کے علم میں. یہ سب اس کو آپ سنیں تو آپ کو یہ اس پہ یقین ہو جائے گا کہ میرے آقا غیب کی خبریں دیتے تھے. یہ سب غیب کی خبریں ہیں، آگے کی خبریں ہیں، بات کی خبریں ہیں کہ ایسا ہوگا اور ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. تو لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. دوسری وجہ یہ لکھی گئی کہ جنگیں ہوں گی، وار، اور اس میں مرد ہلاک ہوں گے، مرد دنیا سے جائیں گے، پیچھے اپنے عورتیں بچے چھوڑ جائیں گے. آج بھی اگر اس وقت جو میں 2019 پہ بات کر رہا ہوں، 1440 ہجری کی، دنیا میں اس وقت جنگی حالات ہیں. ورلڈ دنیا میں کہیں کی جنگیں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور کیمپس بنائے جا رہے ہیں، امدادی کیمپس بنائے جاتے ہیں نا، جہاں لا کر وہ پناہ لی جاتی ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے. پھر ویلفیئر کے ادارے ہوتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں. آپ ان جگہ کی معلومات لے لیں، اتنی عورتیں ہیں وہاں پر، اتنی عورتیں، مرد نہیں ہیں، عورتیں زیادہ ہیں. کیونکہ مرد تو ہلاک ہو گئے، مرد تو دنیا سے چلے گئے، وفات بھی پا گئے، مر گئے، قتل ہو گئے، جو آپ ان کو جو بھی نام دیں. آپ کسی عنوان پر کہیں گے تو شہید ہو گئے، مگر ان کی عورتیں رہ گئیں ان کیمپس کے اندر، عورتیں. تو یہاں جو بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ اب اس میں عورتیں کیا، بیٹیاں، ماں، دادا، دادی، خالہ، پھوپھی، یہ سب عورتوں میں آ جاتی ہیں. پھر ان سب کا مرد ایک منتظم ہوگا جو ان کے نظام کو سنبھالے گا. یہ اس سے مراد ہے. اب ان کیمپوں میں عورتوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہ الگ ٹاپک ہے جس کو میں ابھی یہاں بیان نہیں کر رہا. البتہ شارٹ اگر میں کروں تو قیامت کی کافی نشانیاں بیان ہو. یعنی یہ میں نے سمجھا، ایک میں نے حدیث سنائی، ایسی روایتیں بہت ہیں، اور ان روایتوں کو اگر ہم ایک جگہ پر دیکھ، روایت ایک جگہ نہیں ہوتی، ان روایتوں سے، ان واقعات سے، مختلف کتابوں سے علماء نے قیامت کی نشانیوں کو ون بائی ون لکھا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کے سامنے قیامت کی نشانیاں پڑھتا ہوں کہ زمین اور آسمان، جن و انس، اور یہ ملک جو بھی دنیا ہے، یہ سب ایک دن فنا ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا. صرف ایک اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہمیشگی و بقا ہے. دنیا کے فنا ہونے سے پہلے جو نشانیاں
ظاہر ہوں گی. ان نشانیوں میں سے چند میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، اور مزید اگر آپ سنیں تو بڑے دجال کا نام آپ نے سنا ہوگا. تو صاحب بحر شریعت لکھتے ہیں کہ اس بڑے دجال کے اور 30 دجال اور ہوں گے. وہ سب دعوی نبوت کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے. جس سے بعض گزر چکے، یہ بیان کیا گیا کہ بعض گزر چکے، جو جیسے کہ اوروں نے بھی نبوت کا اعلان کیا تھا، آگے کا اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ 30 دجال ہوں گے کہ وہ سب دعوی نبوت کریں گے، اور ہمیں اس بات کو بتا دیا گیا، اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. زور سے کہیں، کوئی نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ یاد رکھیے گا. تمام ہو چکی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ. تمام ہو چکی تمام ہو چکی میلاد، تمام ہو چکی میلاد انبیاء کی خوشی، تمام ہو چکی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تو تاریخ. یہ بات ذہن نشین رہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. نمبر ایک اور، مال کی کثرت ہوگی. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے. ملک کے عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی. یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں. دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا. اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ فتنوں کا دور ہوگا. نیکی پر، سنتوں پر، دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. اتنے فتنے ہوں گے. یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کاش کہ میں اس قبر میں ہوتا. یہ فتنوں کی وجہ سے آزمائش ایسی ہوگی. وقت میں برکت نہ ہوگی. یہاں تک کہ سال مثل مہینے، یعنی سال ایسے گزر جائے گا جیسے مہینے گزر گئے، مہینہ جیسے ہفتہ، ہفتہ جیسے دن، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی. یعنی بہت جلد وقت گزر جائے گا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں، صبح ہوتی ہے کچھ کام ہوتا نہیں ہے، دن گزر جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ وقت قیامت کی نشانی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے اس میں ہے. زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا ہو جائے گا، یعنی بھاری ہو جائے گا. اور یہ زکوٰۃ دیں گے مگر تاوان سمجھ کے دیں گے. بددل، بے دل، بددل ہو کر زکوٰۃ دیں گے. خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ نہ دی جائے گی. اور ایسے لوگ بھی آج آپ کو ملیں گے. علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں، پیسے کمانے کے لیے. یہ دین کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا. اس کی پھر شروعات الگ ہے. یعنی میں اگر ہر چیز کی شرح بیان کروں گا تو میں اپنے وقت میں شاید بیان پورا نہ کر سکوں. تفصیل آپ کو پڑھنی ہو نا تو میرات المناجی، یہ مشکات شریف کی شرح ہے. مفتی احمد یار نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے میرات المناجی. اس کی 7ویں جلد میں علامات قیامت، اور اس کے آگے بہت تفصیل ہے، بہت تفصیل ہے. چھوٹی بڑی نشانیوں کی تفصیل ہے. حدیث سے حدیث کی شرح، حدیث سے حدیث کی شرح ہے. آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا، اور بہت ساری غلط فہمیوں سے، الٹی سیدھی باتوں سے ہم بچ جائیں گے. جس کی جو سمجھ میں آتا ہے بول کر چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کیا کیا باتیں لے کر آ جاتے ہیں. تو ایک قیامت کی بعد نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا، یعنی فرما بردار ہوگا. ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، بیوی کے لیے، دوستوں کے لیے.
ماں باپ کی نافرمانی کرے گا. اور یہ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں. ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرنے, بیوی کے بھی حقوق ادا کرنے. مگر قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ باپ کو چھوڑے گا دوستوں کے ساتھ, فاسق و فاجر دوستوں کے ساتھ بھی یہ دوستی نہیں چھوڑے گا باپ کے کہنے پر بھی. اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی, یعنی جان پہچان والوں سے تو ملے گا, باپ سے نہیں ملے گا, باپ سے دور ہو جائے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں. ہمیں یہ جو قیامت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہے نا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا, لوگ یوں کریں گے, ہمیں کیا سوچنا ہے پتہ ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے اچھا ایسا ہوگا, میں ایسا نہیں بنوں گا. کیا کہیں گے؟ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا, ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا. ہمیں یہ عادتیں نہیں اختیار کرنی کہ قیامت کی نشانیاں ہیں. مسجد میں لوگ چلائیں گے, یہ قیامت کی نشانی. گانے باجے کی کثرت ہوگی. آج آپ دیکھ رہے گانے باجے ہر طرف موسیقی موسیقی. ارے بچے کے جوتے لو تو موسیقی, بچے کے جھولے میں لو تو موسیقی, بچے کا کوئی بھی کھلونا لو تو موسیقی. ہر طرف موسیقی. جہاز میں بیٹھو, ٹرین میں بیٹھو, اسٹیشن پہ جاؤ, بس میں جاؤ, بیل گاڑی میں بھی موسیقی. ہر طرف موسیقی 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 موسیقی, میوزک. موبائل میں موسیقی. دیکھیں مسجد میں بھی میوزک بجتا ہے. کوئی باہر کا آدمی آ کر مسجد میں ہمارا میوزک بجا گئے تو دکھاوے, مگر یہی آتا ہے نمازی اپنے موبائل فون میں میوزک بجاتا ہے مسجد کے اندر. تو موبائل میں بھی جو میوزیکل ٹیون ہے یہ بھی ناجائز ہے, جو رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں بجتی ہے. اور پھر اچھا ہم جیسا آدمی بیٹھا ہو نا گھبرا جاتے ہیں, اور یہ پتہ نہیں کدھر سے بج گئے. ارے بچے نے لگتا ہے صبح بدل دی ہے اور بچے پر ڈال دی. ارے بھائی تو ابھی تو رات ہو گئی ہے, پورے دن میں کیا پہلی بار گھنٹہ بجا تمہارا؟ پورے دن میں پتہ نہ چلا, پورے دن میں بچہ یاد نہیں آیا, ہم کو دیکھ کر ہی بچہ یاد آ گیا. تو جو بھی میوزیکل ٹیون موبائل میں لے کر بیٹھے, چاہے مدنی چینل پہ رہے کہ یہاں بیٹھے, پلیز چینج کر دیں. اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے اور ان کو برا کہیں گے, جو بھی ابھی بھی ہو رہا ہے. درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے. جی ہاں, کلام کریں گے. جانور آدمی سے کلام کریں گے. مفتی صاحب لکھتے ہیں اس کی مادری زبان میں کلام کریں گے. جوتے کا تسمہ کلام کرے گا. اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا, بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی. یہ بھی قیامت کی نشانی. اب اس کی تفصیل بہت ہے, ڈیٹیل بہت ہے. اب میں اس میں نہیں جا رہا, آپ کے سامنے بس موٹی موٹی باتیں رکھ رہا ہوں. ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں, بڑے بڑے محلوں پہ فخر کریں گے. قیامت کی نشانی ہے. دجال کا ظاہر ہونا کہ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا. 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا, اور دوسرا دن مہینے کے برابر, اور تیسرا دن ہفتے کے برابر, اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے. اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہے. اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا. ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گی, جن کا نام جنت و دوزخ رکھے گا. جہاں جائے گا یہ بھی جائیں گی, مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی. اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی. اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا, جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا. مردے جلائے گا, یعنی مردے زندہ کرے گا. زمین کو حکم دے گا سبزہ اگائے گی. آسمان سے پانی برسائے گا, اور ان لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے. اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے جو دفینے ہوں گے شہد کی مکھیوں کی طرح, یعنی جو زمین میں چیزیں دفن ہوں گی وہ شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ہمراہ ہو جائیں گے. او چل پڑیں گے اس کے ساتھ, ڈھیر کے ڈھیر, جتھے کے جتھے اس کے ساتھ چل پڑیں گے. اس قسم کے بہت سے شعبدے, یعنی نظر بند کھیل, نظر بندی ہوتی ہے نا, نظر بند, اس کو شعبدے کہتے ہیں. شعبدے دکھائے گا.
اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے، جن کو واقعیت سے کچھ تعلق نہیں، یعنی حقیقت نہیں ہوگی، یہ سب دھوکہ ہوگا، جادو ہوگا، فریب ہوگا۔ اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ البتہ مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے، وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے، اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں، ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فا را، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا۔ جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے جامعہ مسجد دمشق کے شرقی منارے پر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جماعت میں موجود ہوں گے، امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیں گے۔ وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور ان کی سانس کی خوشبو حد نظر تک پہنچے گی، یعنی جہاں تک نظر جاتی ہے نا وہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو پہنچے گی۔ وہ بھاگے گا اور یہ اس کا تعاقب فرمائیں گے، اس کے پیچھے ہوں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ جہنم واصل ہوگا۔ میرے آقا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ میں نے مختصر سی بات بتائی ہے۔ آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہ کرے گا، اتنا مال ہوگا۔ نیز اس زمانے میں عداوت و بغض و حسد آپس سے بالکل نہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لائیں گے۔ تمام جہان میں ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب اہل سنت۔ وہ دور ہوگا، وہ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر و بکری ایک ساتھ چڑھیں گے، 40 برس تک اقامت فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور اس کے بعد آپ پر بھی وعدہ الہی پورا ہوگا، یعنی آپ کا بھی وصال ظاہری ہوگا۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام پر وعدہ الہی موت کا وعدہ آیا نہیں ہے، انہیں زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا ہے۔ پھر یہ جب آپ کا نزول ہوگا، اس کے بعد میں نے اس کی مختصر تفصیل بتائی، پھر وعدہ الہی ہوگا، آپ کا وصال ظاہری ہوگا، اور آپ کا مزار فیض الانوار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے انور کے ساتھ ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں نے چند باتیں بیان کی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ذکر کیا، آپ سید ہوں گے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا، اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے، صرف وہی اسلام ہوگا۔ بالکل برا حال، رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے، وہ انکار کریں گے کہ اچانک غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔
تمام لوگ ان کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے۔ بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمان کو کوہ طور پر لے جائیں، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج، اس کا ایک بیان ہے کہ یہ قوم ہے جو ایک جگہ پر فتنہ پھیلا رہی تھی۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دیوار قائم کی اور اس دیوار کے پیچھے اس قوم کو آپ نے بند کر دیا ہے۔ قیامت کی علامتوں میں سے علامت یہ ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے، اور اس کی ایک پوری تفصیل ہے یاجوج ماجوج کی، جو انشاءاللہ مجھے موقع ملے تو الگ سے یاجوج ماجوج پر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ایک قیامت کی نشانی ہے دھواں ظاہر ہوگا جس سے زمین سے آسمان اندھیرا ہو جائے گا۔ دابۃ الارض کا نکلنا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ یہ ایک جانور ہے، اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور انگشتری سلیمان علیہ السلام ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشانی نورانی بنائے گا، اور انگشتری سے ہر غیر مسلم کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا۔ اس وقت تمام مسلم اور غیر مسلم اعلانیہ ظاہر ہوں گے۔ یہ علامت کبھی نہ بدلے گی، جو غیر مسلم ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ اس کے بعد ایک قیامت کی نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ آج سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں طلوع ہوتا ہے، اس وقت مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت کا اسلام معتبر نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال ظاہری کے ایک زمانے کے بعد جب قیامت کو صرف 40 برس یعنی قیامت قائم ہونے کو 40 ایئرس رہ جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اور غیر مسلم رہ جائیں گے، اور ان پر قیامت قائم ہوگی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ مختصراً میں نے آپ کو تھوڑی سی نشانیاں بیان کی ہے، اور اس میں ہوگا یہ کہ کیفیت کچھ اس طرح کی ہوگی کہ کوئی اپنی دیوار لے پڑا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں گے، صرف غیر مسلم ہوں گے، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا اور دنیا میں صرف غیر مسلم ہوں گے۔ کہ اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی، رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کہ کوئی نہ ہوگا، وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا، سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ، انسان، جن، حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مظاہر فائز الانوار سے ظاہر ہوں گے۔ آپ کے سیدھے ہاتھ پہ صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، آپ کے بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر مکہ معظمہ، مدینہ منورہ کے جو مزارات، جو ان کی جو وہاں پر قبریں ہیں، میں جتنے مسلمان تدفین تھی وہ نکلیں گے، سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لائیں گے۔ یہ میں نے مختصراً آپ کو کچھ قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں جو کہ
کچھ جب ہم پڑھتے ہیں حدیثیں تو کئی نشانیاں، نشانیاں جب میں اس کو بولوں تو نشانیوں کا یہ کہ کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ نشانیاں ہمارے سامنے ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ جنہوں نے حدیثیں پڑھی ہیں، حدیثوں کی شروحات پڑھی ہیں، علماء سے ان حدیثوں کو سمجھا ہے، ان کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ کون کون سی باتیں قیامت کی نشانیاں وہ اس کا اظہار کرتی ہیں۔ اور بعض جیسے کئی چیزیں میں نے وہ بیان کی کہ جس کو ابھی وقت باقی ہے، وہ ابھی ہو سکتا ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ابھی بہت وقت باقی ہے، اس سے پہلے کی بھی کئی نشانیاں ابھی باقی ہیں۔ تو اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اللہ کریم ہم سب کو فتنہ دجال سے بچا کر رکھے۔ اس کی دعا کیا کرے، یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما اور ہمیں الگ دیگر فتنوں سے اللہ بچا کے رکھے۔ اس میں چند موٹی باتیں جو تھوڑی سی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے، شراب، بدکاری، گانے باجے، والدین کی نافرمانیاں، یہ چند میں نے چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی جو ہمارے آس پاس گھر بار سے اس کا بہت کلوز اس کا کنیکشن ہے۔ تو اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ اچھا، دین سے دور ہو جائیں گے، دین کی تعلیم چھوڑ دیں گے، یہ بہت کم ہو جائے گی۔ اور جو دین سیکھیں گے ان میں بھی اسلام اور دین کے خاطر سیکھنا اور دنیا کے خاطر سیکھنا، یہ بھی فرق علماء نے کیا ہے۔ تو جو دین پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، اسلام و دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، وہ ان کو بھی اپنی نیتوں کا اور اپنے مقاصد کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور جو دین سے دور ہیں، علم دین سے دور ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ ہم سوچتے ہی ہیں کہ یار ہم یہ بنیں گے نا تو ہماری سیلری اچھی ہوگی، ہماری انکم اچھی ہو جائے گا، ہم یہ پڑھیں گے تو ہمارا یہ ہو جائے گا، ہمارا یہ ہو جائے گا، علماء بنیں گے تو یار ہم اپنی چیزوں کو آمدنی دنیا پر غور کریں، عیش و عشرت پر غور کرتے ہیں، آسائشوں پر غور کرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہر مسلمان آسائشوں کے پیچھے پڑ جائے گا، عیش و عشرت کے پیچھے پڑ جائے گا، لیونگ اسٹائل اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی باتیں کرنا شروع کر دے گا، اسلام و دین کی خدمت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہم؟ تبلیغ دین کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ ہم پڑھیں گے نہیں، قرآن نہیں پڑھیں گے، حدیث نہیں پڑھیں گے، فقہ نہیں پڑھیں گے، فرائض و واجبات کا علم نہیں سیکھیں گے، تو نیکی کی دعوت دینے کی کیسے مطلب کہ ہم کو ہمارے لیے ایک اچھی صورت بنے گی؟ اچھا، نیکی کی دعوت، فور ایگزامپل نیکی کی دعوت دینے کا جو جذبہ ہے، چلے اس پر ہم کلام کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے بات کرتا ہوں، کیا تجارت نہیں کرنی؟ کیا حرام و حلال کی تجارت کا علم نہیں سیکھنا؟ کھانے پینے کا علم نہیں سیکھنا، حلال و حرام کا؟ پہننے اوڑھنے میں حرام و حلال کا علم نہیں ہے؟ کھانے پینے میں حرام و حلال کا علم نہیں ہے؟ گھر بار بنانے میں حرام و حلال کا علم نہیں ہے؟ شادی بیاہ کے معاملے میں جائز و ناجائز کا علم نہیں ہے؟ رشتوں کے معاملے میں جائز و ناجائز کا علم نہیں ہے؟ کیا نوکری کے معاملے میں جائز و ناجائز کا علم نہیں ہے؟ حتیٰ کہ دنیاوی ورلڈلی ایجوکیشن کے بارے میں اگر بات کریں، کیا اس میں جائز و ناجائز کا علم نہیں ہے؟ کہ یہ نہیں دیکھیں گے کیا پڑھنا جائز ہے، کیا پڑھنا ناجائز ہے، کس سے پڑھنا جائز ہے، کس سے پڑھنا ناجائز ہے، کہاں پڑھنا جائز ہے، کہاں پڑھنا ناجائز ہے، کیا یہ نہیں سیکھیں گے؟ Environment of education due to Islam, curriculum of education due to Islam, and teacher جس سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو بھی اسلام انڈوز کرتا ہو کہ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ کیا یہ ہم نہیں پڑھیں گے؟ کیا یہ ہم نہیں سیکھیں گے؟ بہت سمپل سی باتیں کر رہا ہوں، یہ کوئی بہت مشکل باتیں میں آپ سے نہیں کر رہا، جو بہت باری باریک باتیں نہیں ہیں، جائز ناجائز حرام و حلال کی باتیں کر رہا ہوں، جائز ناجائز حرام و حلال کی باتیں کر رہا ہوں، تو موٹی موٹی باتیں، کہاں رہنا ہے کہاں نہیں رہنا، دنیا میں جانا ہے، سفر ہے تو جناب وہاں کے مسائل الگ ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ دنیا میں لوگ رہتے ہیں ان کے احکام الگ ہیں، مارکیٹوں میں رہتے ہیں ان کے احکام الگ ہیں، ان سے ساتھ تجارتوں کے احکام الگ ہیں، ماں باپ کے احکام ہیں، بھائی بہنوں کے احکام ہیں، یہ احکام جو زندگی گزارنے کے لیے جس کے لیے دین ضروری ہے، اسلام بتاتا ہے نا۔ مغربی تہذیب تو ایک ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، رائٹس آف ہیومن، رائٹس آف ویمن، رائٹس آف مین، پھر چائلڈ ابیوزمنٹ کی باتیں کرے گی، یہ بہت موٹی موٹی باتیں ہیں، مگر اگر اسلام کی بات کرے، اسلام بہت گہرائی میں جا کے بات کرتا ہے۔ اگر اسلام رائٹس آف ہیومن کی بات کرتا ہے، یقیناً بات کرتا ہے، تو اس کی بھی کیٹیگری بیان کرتا ہے، کیٹیگرائز کرتا ہے اسلام و دین۔
اگر رائٹس آف وومین کی بات کرے گا تو اس میں ماں کی بات بھی کرے گا، بہن کی بات بھی کرے گا، بیوی کی بات بھی کرے گا، بیٹی کی بات بھی کرے گا، اور بہنوں کی باتیں کرے گا، خالہ کی بات کرے گا، سب کی بات کرے گا۔ رائٹس آف نیبر کی بات ہوگی، پڑوسوں کی بھی بات کرے گا۔ اگر یہ پڑوسی مسلمان ہے تو اس کی بات کرے گا، یہ پڑوسی غیر مسلم ہے تب بھی اسلام بتائے گا، یہ پڑوسی مسلمان ہے، رشتہ دار ہے تب بھی اسلام بتائے گا۔ تو کیا ہمیں دین نہیں سیکھنا؟ یعنی نیکی کی دعوت دینا، تبلیغ دین کرنا، راہ خدا میں سفر کرنا، مسجد علاقہ جا جا کر لوگوں کو اللہ کے دین کے قریب کرنا، اسلام اور اسلام کی جو دعوت ہے وہ دینا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو کرنا ہے جس کو اللہ توفیق دے گا۔ لیکن میں تو ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں نا جو جی تو رہے نا آپور میں۔ آپ مسجد میں آئیں، کیا مسجد میں آنے کے شرعی احکام نہیں ہے؟ آپ سبزی خریدتے ہیں، پھل خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، تو کیا خریدنے کے شرعی احکام نہیں ہے؟ آپ بیچتے ہیں، کیا بیچنے کے شرعی احکام نہیں ہے؟ آپ لون یا قرض لیتے ہیں، کیا اس کے شرعی احکام نہیں ہے؟ آپ قسطوں پر چیزیں لیتے ہیں، کیا اس کے شرعی احکام نہیں ہوں گے؟ ہر چیز کے شرعی احکام ہیں، لیکن ہم سیکھ نہیں رہے ہیں۔ آپ بتائیے ہمارے کتنے لوگ ہیں جو یہ سیکھ رہے ہیں؟ ایک جنرل بات کر رہا ہوں، بالکل جنرل بات، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں تو لاکھوں کروڑوں سے باتیں کر رہا ہوں نا، جو بالکل مثال کے طور پر دعوت اسلامی میں نہیں ہے۔ کسی بھی عاشقان رسول کے ساتھ مولانا یا مولوی طبقہ جس کو کہتے اس کے تو اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ میں عام جنرل بالکل ایک کامن مسلم کی بات کر رہا ہوں، نارمل ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں کہ ایک عام مسلمان کو یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً ہے، کہاں سیکھے، کدھر سیکھے گا؟ اسکول میں وہ سکھایا جاتا ہے وہاں پر؟ کیا ایک مسلمان کا یہ حق، کیا مسلمان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ کر قرآن پڑھ سکے؟ کہاں سیکھتے ہیں بھائی؟ مجھے بتائیں، کون سی اسکول ایسی ہے، کون سے کالج ایسی ہے، کون سی یونیورسٹی ایسی ہے، کون سے مطلب کہ ماسٹرز کے ایجوکیشن کی انسٹیٹیوشن ایسے ہیں کہ جہاں سے پڑھ کر نکلتا ہے تو وہ دیکھ کر قرآن پڑھ لیتا ہے، صحیح پڑھ لیتا ہے؟ نہیں ہے، بلکہ معذرت کے ساتھ ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ نہیں ہے وہ چیزیں، تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں سیکھنے کے لیے یہاں نہیں سکھائی جا رہی۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، لائیو کہہ چکا ہوں، سنگل سلسلوں میں کہہ چکا ہوں، یعنی ایجوکیشن کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جمع ہوئے وہاں کہہ چکا ہوں، بہت ساری جگہ پر میں کہہ چکا ہوں کہ مہربانی کر کے ہماری اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر اسلام کی درست تعلیمات کا تو لے کر آئیں یار۔ 25 سال میرا نوجوان، میرا مسلمان نوجوان اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، باہر نکلتا ہے، اس کو اسلام و دین کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، بلکہ میری معذرت کے تو بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام و دین کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، مسکنسیپشن اس کے ذہنوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پراپر انڈرسٹینڈ تک نہیں کر پاتا اپنے اسلام و دین کے معاملے میں، معاذ اللہ مسلمانوں کے بارے میں کمزور باتیں کرتا ہے اور غیر مسلموں کے بارے میں یہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہم کو شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ بالکل منفی انداز ہو گیا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر میرے دیکھنے سننے والوں، مدری چینل دیکھنے والوں، میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے سب دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں یا نہیں ہیں، مگر میں بات جو کر رہا ہوں اسلام و دین ہی کی تو کر رہا ہوں۔ آپ معاشرے کو ڈاکٹر بھی چاہیے، معاشرے کو بڑے سے بڑے پروفیشنل، بڑے سے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ چاہیے، میں اس کا انکار تو نہیں کرتا نا، اور انکار کیسے کریں گے؟ لیکن کیا دین سیکھ کر آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ دین سیکھ کر آدمی پائلٹ نہیں بن سکتا؟ دین سیکھ کر آدمی انجینئر نہیں بن سکتا؟ دین سیکھ کر آدمی صحافی نہیں بن سکتا؟ دین سیکھ کر آدمی دیگر پروفیشن میں نہیں جا سکتا؟ اگر وکالت پڑھتے ہیں تو کیا دین سیکھ کر وکالت نہیں پڑھی جا سکتی؟ اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں، کہ دین سیکھ کر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بنا جا سکتا؟ کیا ایک عالم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہو سکتا؟ آپ کہیں گے عالم کیوں نہیں بنتا؟ عالم نے خود عالم بن کر بتا دیا کہ میں نے ایک کوالیفیکیشن لے لی ہے۔ عالم خود ایک کوالیفائڈ پرسن کا نام ہے، جو درس نظامی کا ایک اپنا کورس پورا کر چکا ہے، وہ خود ایک کوالیفائڈ پرسن ہے، وہ عالم ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے، وہ علم دین سکھا رہا ہے، وہ آگے بڑھ کر مفتی بنتا ہے، وہ فتویٰ دے رہا ہے، اپنے پروفیشن کے اندر، اپنے کام کے اندر وہ پورا اتر رہا ہے۔ دین سمجھ گیا نا؟
اور رہی بات کام کاج کی، اپنے رزق حلال کما رہا ہے، بیوی بچے فیملی ہے، سب کچھ ہے، معاشرے کی خدمت کر رہا ہے، لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے، ان کے جائز ناجائز حرام و حلال کے مسائل بتا کر الحمدللہ وہ نبی پاک کی سنتوں کو عام کر رہا ہے، اسلام و دین کو عام کر رہا ہے، وہ تو اپنا کام کر رہا ہے۔ ایک قاری قرآن پڑھا رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، مگر دین سیکھنا تو سب پر ضروری ہے نا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حدیث پاک ہے، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک روایت مسلمتین کے الفاظ ہے، اور مرد اور عورت مسلمان پر فرض ہے۔ ہم ان چیزوں کو سمجھے تاکہ ہم ان بے حیائی، بے شرمی اور جو گانے باجے اوریانی اور یہ قیامت کی نشانیوں، قیامت کی جو علامتیں بیان کی، ان کو سمجھ تو سکے، بچ تو سکے۔ تو یہ چند ایک موٹی موٹی چیزیں میں نے رکھی ہیں، اتنی ساری میں نے قیامت کی نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی، کوئی 20-25 سے زیادہ بیان کر دی ہیں، اور بعضوں کی میں نے کچھ شروحات اور وضاحتیں بیان کی ہیں، کچھ جگہیں ڈیٹیلیں چھوڑ بھی دی، اور آپ کو پڑھنے کے لیے حوالہ بھی دے دیا کہ اس کتاب کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ اور جو میں نے اینڈ میں آپ کو عرض کی ہے، موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ایک اسلامی بھائی کو، مسلمان کمیونٹی کو، صرف ویدان مدینہ میں بیٹھے ہوئے سے بات نہیں کر رہا، مدنی چینل پر یہ جو آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، میں سب سے بات کر رہا ہوں۔ اسلامی بہنیں بھی شامل ہیں، اسلام بھائی بھی شامل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ کرام جا کر مسائل سیکھا کرتے تھے۔ اسلامی بہنیں کیوں پیچھے رہ جاتی ہیں؟ وہ دین کا علم کیوں نہیں سیکھیں گی؟ ماں دین سیکھی بھی ہوگی تو بچوں کو دین سکھائے گی، باپ دین سیکھا ہوگا تو بچوں کو دین سکھائے گا، شوہر دین سیکھا ہوا ہوگا تو بیوی کو دین سکھائے گا۔ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو آپ سب کو میری دعوت ہے، آج 27 رمضان مبارک کو نیت کریں، ہم اب سب سے پہلے اپنے دین کو سیکھیں گے۔ نہیں، زوردار نعرہ لگا یار، جذبہ آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ ابھی تو فی الحال تو یہ باتیں سن کر شرمندہ ہو بندہ، گلٹی فیل کرے، بینگ اے مسلم، کیوں میں مسلمان ہوں، کیوں میں علم دین نہیں سیکھا ہوا یار؟ کیوں مجھے فرائض و واجبات کا علم نہیں ہے؟ کیوں مجھے انگلش تو پڑھنے آتی ہے مگر قرآن پڑھنے نہیں آتا؟ میری دلچسپی قرآن کی تلاوت میں کیوں نہیں ہے؟ میری دلچسپی علم دین حاصل کرنے میں کیوں نہیں ہے؟ یہی نا کہ جناب یہ دین میں حاصل کروں گا تو میں بنوں گا کہاں سے؟ پیسے کہاں سے کماؤں گا؟ سب پیسے کمانے کی فکریں کریں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ علم دین سیکھنے والا آدمی کماتا نہیں ہے، بلکہ میری نالج کے مطابق اگر میں غلط نہیں ہوں، میری اگر کیلکولیشن غلط نہیں ہے، تو اگر کہہ لینے دیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے گریجویٹ کیا ہے، کوالیفائی کیا ہے علم دین حاصل کر کے، ان کی لسٹ بنا لیں، اور وہ جنہوں نے دنیاوی ایجوکیشن میں کوالیفائی کیا ہے، گریجویٹ کیا ہے ان دنیاوی علم حاصل کر کے، ان دونوں کی لسٹ بنا لیں۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، دونوں میں سے بے روزگار کون زیادہ ہے؟ اس دین سیکھنے والا انشاءاللہ آپ کو بے روزگار نہ ہونے کے برابر ملے گا۔ اور بقیہ لوگ فائلیں لے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، جو فائل لگتے ہیں سر جاب کے لیے آیا ہوں، اچھا یہ بھی پڑھا ہے آپ نے، یہ بھی سرٹیفکیٹ ہے، یہ بھی سرٹیفکیٹ، گڈ مارکس، مارک شیٹ تو آپ کے پاس، سرٹیفکیٹ تو اسپورٹس میں بھی یہ فلاں، واو کیا کوالیفیکیشن آپ کی، اسمارٹ بوائے، واہ سر جاب چاہیے، جاب چاہیے، بیٹا ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کے پاس، سوری سر ابھی تو میں نے پڑھا ہے، سوری وی نیڈ ایکسپیرینس پرسن، یور کوالیفیکیشن ویری ویل، نو ڈاؤٹ، بٹ سوری جنٹلمین وی نیڈ ایکسپیرینس پرسن، تھوڑا تجربہ لے کر آؤ۔ یہ فائل لے کر اتنا سا منہ لے کے جائے گا، اب تجربہ کون سی کالج سے لوں؟ میں نے اگر پریکٹیکل بات نہیں کی تو آپ بتائیں، میری بات کی آپ تائید کرتے ہیں؟ ڈرتے تو ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا پڑھا اس نے بہت ہے، اس کو 1,00,000-1.5 لاکھ سے نیچے کی نوکری چاہیے نہیں، 60-70 ہزار سے نیچے۔ اس کو بولو کہ چھوٹا موٹا اپنا کاروبار شروع کر دو، نہیں میں نہیں کروں گا، میں کیوں بھی 25,000 کی نوکری کروں، میں کو یہ کروں، میں کیوں وہ کروں، اسی کے اندر رہ گیا، ماں باپ کا منہ اتنا، بیچارے کا منہ اتنا، گھر بار بن نہیں رہا ہے، شادی ہو نہیں رہی ہے، پریشانی ہے۔ اس لیے میں تو سب کو بولتا امامت کورس کر لو، کچھ نہیں ملے گا تو انشاءاللہ مسجد کا امام بن جاؤ گے۔
عزت بھی ملے گی، حلال روزگار بھی ملے گا. اور یہ تو ہے نہیں کہ فیکٹریاں بننی بند ہو گئیں تو روزگار بند ہو جاتا ہے. مسجد بننا بند نہیں ہوگی انشاءاللہ. مسجد بن رہی ہیں، بنتی ہی چلی جائیں گی. اور بھی ہزار قسم کا دین سیکھنے والا راستے نکال لیتا ہے. تو یہ بے روزگاری بھی دور ہو جائے گی. البتہ میرا وہ اسلامی بھائی جس نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے، میں اسے مشورہ دیتا ہوں بڑی آمدنی اور بڑی جاب کے لیے اپنی آنے والی چیزوں کو لوز نہ کرے. قرضہ الگ چڑھے گا، پھر کماؤ گے، پھر بھرو گے. چھوٹی موٹی جاب مل جائے، حلال رزق مل جائے. بلکہ اس سے زیادہ میں آپ کو مشورہ دوں، میرے جوانوں کو، نوجوانوں کو، اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کرو. جاب کے چکر میں مت جاؤ. چھوٹا موٹا کوئی بھی کاروبار کر لو، حلال و طیب اور روزگار سیکھ لو. تھوڑا سیکھ لو علم دین کے ساتھ کیا ہے اس کی، اور دنیاوی معلومات لے لو. آپ بولو گے انویسٹمنٹ نہیں ہے. آپ ایماندار، دیانتدار اور محنتی بنو، آپ کو انویسٹمنٹ بھی ملے گی. یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے رکھ رہا ہوں. آپ ایماندار بنے، دیانتدار بنے اور محنتی بنے. پیسہ ایسے ہی کوئی مطلب اٹھا کر آپ کو منہ دیکھ کر نہیں دے دے گا. منہ دے کر بھیک ملتی ہے، وہ بھیک نہیں چاہیے. آپ اٹھنے والے بنے، کام کرنے والے بنے، صلاحیت قابلیت پیدا کریں، آپ کو جاب بھی ملے گی، آپ کو انویسٹمنٹ بھی ملے گی. اور کمائیں، خود بھی کمائیں، روزگار لیں. جس نے پیسے دیے، انویسٹمنٹ دی، ایمانداری کے ساتھ اس کا بھی کام کرے، اس کا بھی روزگار بنائیں. لوگوں کے پاس بہت روپیہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہمیں تو بہت تجربہ ہے اس چیز کا. لوگوں کے پاس اتنا روپیہ کہ سنبھال بھی نہیں سکتے. بعضوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ روپیہ کتنا ہے ہمارے پاس، مگر ان کے پاس مین پاور نہیں ہے. مین پاور نہیں ہے. 2 یا 4 بیٹے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں، پیسہ اتنا ہے کہ 50 ہوتے بیچے تو کم پڑ جاتے. مین پاور نہیں ہے. مین پاور لوگ ہیں. ایمانداری کی کمی ہے، سچی بات ہے. ایمانداری کم ہے، دیانتداری کم ہے. اور یہ بھی قیامت کی آخری زمانے کی نشانیاں ہیں کہ ایماندار کم ہوں گے. بلکہ یہ کہا جائے گا وہ نہیں ہے وہاں، وہ ایک ایماندار. یعنی ایماندار اتنے کم رہ جائیں گے. آپ آج یہ نیت کرو کہ اپنے اندر ایمانداری پیدا کرو گے. ایمانداری پیدا کریں، دیانتداری پیدا کریں، لوگوں کے مال کا احساس پیدا کریں. لوگ آپ کو پیسہ دیں گے، آپ کو انویسٹمنٹ ملے گی. اپنی کریٹیبلٹی تو بنائیں، اپنی گڈ ول تو بنائیں، اپنی پوزیشن تو بنائیں آپ، کہ لوگ کہیں کہ ہاں یار یہ آدمی ہے، یہ لڑکا ہے، یہ سنسیئر ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں ایک بوا پھڑتے مضبوطی دے نال پھڑ. تو اگر کوئی ایک جگہ پکڑے تو پھر پکڑ کے بیٹھے، پھر اس میں وقت گزار دیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. بار بار فیصلے تبدیل کرنے سے آپ کی زندگی کے کئی لمحات ضائع ہو جائیں گے. سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، تجربے کا لوگوں سے مشورہ کریں، شریعت اور اسلام اور دین کے احکام کو سامنے رکھیں. وہ کام انشاءاللہ آپ نے یہ ساری چیزیں جو میں نے کہا اس پر عمل کریں. اللہ نے چاہا تو رزق حلال آپ کے پاس انشاءاللہ مدینہ آئے گا. اللہ نے چاہا تو. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. بلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا. ہو کرم بہر خاک مدینہ.